وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر، بندہ پرور، غریب نواز، لجپال۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم النبیین والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ الزمر اور اس سورت مبارکہ کی آیت نمبر 71 اور اسی طرح آگے کی آیات۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ وحدہ لا شریک نے جن و انس کو پیدا فرمایا امتحان اور آزمائش کے لیے۔ یہ دنیا جسے ہم نے کھیل تماشے کی جگہ بنا لیا، جسے ہم نے کھیل تماشے کی جگہ سمجھ لیا، یہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ ہمارا پیدا کرنا اللہ نے بطور آزمائش، بطور امتحان، کہ جو یہاں نیک عمل کرے گا، مومن اور مسلمان ہو کر مرے گا، وہ اس زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے، جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، وہاں پر وہ کامیاب ہوگا۔ اور جہاں جو شخص یہاں کافر اور بے ایمان ہو کر مرا، اس کے لیے یہاں کی زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی کی زندگی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو، انبیاء اور رسل علیہم السلام کو اس لیے بھیجا تاکہ انسان اور جن اپنے مقصد حیات کو پہچان جائیں کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں پیدا کیا تو کیوں کیا۔ ان تلاوت شدہ آیات بینات میں اللہ وحدہ لا شریک نے پہلے جہنمیوں کے گروہ کا ذکر فرمایا، پھر اللہ وحدہ لا شریک نے جنتیوں کے گروہوں کا ذکر فرمایا۔ یہاں ان آیات بینات کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے یہ بات بیان فرمائی کہ جہنمیوں کو جہنم کیوں ہوگی،
اور یہ بات بھی بیان فرما دی کہ جنتیوں کو جنت کیوں ملے گی۔ تو ہمیں ہماری زندگی کا مقصد یہ بنا لینا چاہیے کہ ہم ایسے اعمال میں کوشش کریں کہ جو اعمال ہمیں جنت کا وارث بنائیں، جنت کا حقدار بنائیں، اور ایسے اعمال میں بچنے کی کوشش کریں کہ جن سے ہمارے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں اور ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے۔ وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين۔ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اللہ پاک پروردگار نے فرمایا کہ جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ دنیا کے اندر آگ جلانے کے لیے مختلف قسم کے ایندھنوں کا، توانائیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کہیں پر لکڑی کے ساتھ آگ لگائی جاتی ہے، تو کہیں پر آگ جلانے کے لیے مختلف گیسز کا استعمال ہوتا ہے، کہیں پر آگ کے لیے کوئلے کا استعمال ہوتا ہے، وہ قدرتی کوئلہ جو پہاڑوں کی کانوں میں موجود ہوتا ہے، اور کہیں پر آگ جلانے کے لیے اسی طرح زمین سے نکلنے والے تیل اور پٹرول سے کام لیا جاتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ جہنم کا ایندھن، جہنم میں آگ بھڑکانے جلانے کے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا پاک پروردگار نے وقودها الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اعدت للکافرین، یہ جہنم کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک سورۃ الزمر میں کیا بیان فرماتے ہیں؟ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور لوگ جنہوں نے کفر کیا، ایسے لوگ، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، ان کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ یہ گروہ چوروں کا گروہ ہوگا، ڈاکوؤں کا گروہ ہوگا، قاتلوں کا گروہ ہوگا، بدکاروں اور زانیوں کا گروہ ہوگا، ہاں جی، اسی طرح مختلف قسم کے بے ایمان اور کافر۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہیں گروہ در گروہ جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، ہانکا جائے گا۔ اب یہ کیا صورتحال ہوگی قیامت کے دن؟ اللہ کے قرآن نے ہمیں بتایا کہ ان جہنمیوں کے ہاتھوں اور پاؤں کو زنجیروں سے باندھ دیا جائے گا، اور ایسی حالت میں فرشتے ان کو پیچھے سے مار رہے ہوں گے، ہانک رہے ہوں گے، انتہائی ذلت کے ساتھ، انتہائی رسوائی کے ساتھ ان جہنمیوں کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ اور جہنم جس کے دروازے بند ہوں گے، اس جہنم کے دروازوں کو ان جہنمیوں کے آنے پر کھولا جائے گا۔ حتیٰ اذا جاؤوہا فتحت ابوابہا، جہنمیوں کے جہنم میں آ جانے پر، جہنم کے دروازوں پر پہنچ جانے پر جہنم کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ اب جہنم کا داروغہ کیا کہے گا؟ داروغہ جہنم وہ ان جہنمیوں سے بات کرے گا۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ
آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا۔ جہنم کا نگران اور داروغہ ان جہنمیوں سے کہے گا کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے جو تم پر تمہارے رب کی آیات پڑھتے ہوں اور تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ جہنم میں جا رہے ہو، آخر تمہارے پاس کوئی نبی آیا ہوگا، کوئی رسول آیا ہوگا، انہوں نے قرآن پڑھ کر، زبور پڑھ کر، تورات اور انجیل اور صحیفے اور صحائف پڑھ کر تمہیں بتایا ہوگا کہ یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے، یہاں دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو جہنمیوں سے جہنم کا نگران اور داروغہ یہ سوال کرے گا۔ اب یہ سوال پوچھنے کے لیے نہیں ہوگا کہ بندہ کسی نادان سے یا کم عقل اور جاہل سے پوچھتا ہے، بلکہ یہ سوال ہوگا ان جہنمیوں کی بست کرنے کے لیے۔ ہاں جی، اللہ اکبر وعلیکم السلام۔ جہنمیوں سے سوال کیوں ہوگا؟ ان کو مزید ذلت اور رسوائی سے دوچار کرنے کے لیے جہنم کا نگران اور داروغہ پوچھے گا، تمہارے پاس پیغمبر، نبی اور رسول نہیں آئے کہ جو تم پر اللہ کا قرآن اور اس کی آیات پڑھتے ہوں؟ تو ان کی ذلت اور رسوائی کرنے کے لیے جہنم کا نگران ان سے پوچھ رہا ہے۔ اور سورۃ الملک میں اگر ہم جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ رات میں سوتے وقت سورۃ الملک کی تلاوت کرتا ہے، سورۃ الملک قبر کے عذاب سے بھی بچانے والی ہے اور سورۃ الملک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرنے والی اور سفارش کرنے والی بھی ہوگی، او کما قال علیہ السلام۔ تو جہنمی کیا جواب دیں گے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر۔ جہنمی اپنے منہ جواب دے رہے ہیں، ہمارے پاس پیغمبر، نبی اور رسول آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلا دیا، ہم نے اللہ کی آیات کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کا قرآن ماننا ہی انکار کر دیا، ہم نے پیغمبروں کو نعوذ باللہ جادوگر کہا، ہم نے اللہ کی آیات کو شعر و شاعری کا مجموعہ کہا اور نعوذ باللہ دیوانے کا دیوانہ پن کہا، ہم نے اللہ کے قرآن کو اور آیات کو کیا کہا؟ یہ تو ایک قصہ گو ہے۔ پیغمبر کو کیا کہا کہ یہ ایک قصہ گو ہے، کہانیاں سنانے والا، جو سنا رہا ہے وہ تو محض قصے اور کہانیاں ہیں۔ تو کیا کہیں گے؟ قالوا بلا ولكن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، کہیں گے لیکن عذاب کی بات ہمارے اوپر، کافروں کے اوپر ثابت ہو گئی۔ نبی رسول ضرور آئے تھے لیکن ہم نے ان کی مانی ہی کوئی نہیں۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب ان جہنمیوں کو کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو۔ فبئس مثوى المتکبرین، فبئس مثوى المتکبرین، پس تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔
یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہنم جانے والوں کا جرم اور صفت کیا بتائی؟ فرمایا کہ وہ متکبر تھے، تکبر کرنے والے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، تکبر بہت بڑا گناہ ہے۔ جیسے ابو جہل نے تکبر کیا، جیسے فرعون اور قارون نے تکبر کیا، جیسے دیگر کافروں نے تکبر کیا، وہ حق کو جانتے تھے، حق بات سمجھتے تھے، لیکن تکبر کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کو جہنم کی سزا ہوئی۔ اور یہ تکبر کیسا تھا؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی ہیں۔ ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی ہیں۔ اور اللہ اکبر، آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریوں کے چرواہے تھے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کی بکریاں چرائیں اور اس پر پیارے نبی علیہ السلام ماہانہ یا ہفتہ وار مزدوری لیا کرتے تھے۔ جو بھی وہاں بکریاں چروانے والے کی مزدوری جس طریقے پر طے تھی، اب کہاں ایک بکریوں کا چرواہا اور کہاں ابو جہل جیسا نامی گرامی سردار، یا ایک بکریوں کا چرواہا اور ابو جہل جیسا، عمر بن حشام جیسا بہت بڑا مکے کا بدماش۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ یہ قرآن مجید ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے کوئی نبی بنایا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ یہ پیغمبر جھوٹا۔ دوسری بات یہ کہ اگر اللہ نے پیغمبر بنانا تھا تو یہی بکریوں کا چرواہا ملا تھا۔ ان کے الفاظ کیا تھے کہ اگر اللہ نے کوئی نبی رسول بنانا ہوتا تو ہمارے میں سے بناتا۔ ہم اتنے بڑے بڑے مکے کے سردار ہیں، چودھری ہیں، ہمارے پاس بہت بڑی بیٹھک ہے، چوک ہے، اتنا ہلا گلا ہے، یہ بکریوں کا چرواہا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تکبر کر کے انہوں نے اپنے آپ اپنے لیے جہنم خریدی۔ اور صرف پیغمبر کا معاملہ اتنا نہیں تھا، اللہ اکبر۔ اگر ہم جناب حضرت بلال حبشی کی بات کریں رضی اللہ تعالی عنہ، تو جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ بھی ایک غلام تھے۔ اور کیا کرتے تھے؟ جناب بلال کا کام یہ تھا کہ وہ اپنے مالک کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب کہاں ابو جہل جیسا سردار؟ خیر ہمارے ہاں تو سردار ہیں لیکن مسلمان ہیں، لیکن مثال کے طور پر کہاں ایک بہت بڑا کوئی گنڈا پور ہو، کہاں ایک بہت بڑا میاں خیل ہو، کہاں ایک بہت بڑا صدو اور ادو زئی ہو، اور کہاں اس کے مقابلے میں محلے کا چھوٹا سا کمزور سا بکریوں کا چرواہا۔ اب انہیں بڑے بڑے سرداروں کے مقابلے میں، زرداری کے مقابلے میں بکریوں کا چرواہا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ وہ علی امین کے مقابلے میں بکریوں کے چرواہے کی کیا حیثیت ہوگی؟ ایک ٹکے کی بھی حیثیت نہیں ہوگی ان دنیا والوں کی نظروں میں۔ تو ان لوگوں نے جہنم کیوں خریدی؟ تکبر کی وجہ سے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین۔ یہ تکبر انہیں جہنم میں لے گیا، ورنہ وہ چنگی طرح اچھی طرح جانتے تھے کہ محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مکہ والے پیارے نبی کو کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ کسی بندے کو اگر امانت رکھوانی ہوتی، وہ ابو جہل سردار صاحب کے پاس جانے کی بجائے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس امانت رکھوایا کرتے تھے۔ انہیں پتہ تھا یہ ہے سردار مگر پرلے درجے کا بدماش ہے یہ سردار مگر پرلے درجے کا خائن ہے اور چور ہے، اچکا ہے۔ لیکن جب پیارے نبی علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی بات کہی تو انہوں نے کہا کہ ہماری سرداری کا کیا بنے گا؟ ہم سردار ہو کر اپنے چرواہے کے سامنے دوزانوں ہو کر اور سر جھکا کر بیٹھے، ہماری سرداری کا تو بیڑا غرق۔ اور آج بھی یہی ہے۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ،
اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اللہ کے ہاں سب برابر ہیں، اور مسلمان ہو کر اگر کوئی اپنے گورے چٹے رنگ کے اوپر تکبر کرتا ہے کہاں جائے گا؟ جہنم جائے گا۔ مسلمان ہو کر اگر اپنی قوم اور برادری پر تکبر کرتا ہے کہاں جائے گا؟ جہنم ہی جائے گا۔ مسلمان ہو کر اپنے بڑے سٹیٹس کی بنیاد پر، اپنے بڑے جو ہے وہ اسکیل کی بنیاد پر، اپنی بڑی چودراہٹ کی بنیاد کے اوپر، آج لوگوں کے تکبر کا حال یہ ہے کہ جس کے پاس گاڑی ہے وہ سائیکل والے کو انسان سمجھنے پر تیار نہیں ہے، جو جج ہوگا، جو وکیل ہوگا، جو بڑا علامہ، بڑا مفتی ہوگا، وہ چھوٹے آدمی سے ہاتھ ملانا گوارا ہی نہیں کرتا، وہ ہاتھ بھی اسی سے ملائے گا جو اس کی جیب زیادہ بڑی گرم کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ سزا ہے جہنم ان جہنمیوں کو تکبر کرنے کی وجہ سے، اور یہ تکبر ان کے جہنم میں جانے کا باعث ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پیارے نبی جناب حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے کر آئے تو پیارے نبی علیہ السلام صحابہ کے جرمٹ میں یوں بیٹھا کرتے تھے کہ جب کوئی اجنبی آ جاتا، اجنبی پہچان نہ پاتا کہ ان میں ان کا سید کون ہے، ان کا سردار کون ہے، ان کا امام مسجد کون ہے، ان کا نبی اور رسول اور پیغمبر کون ہے۔ یہاں تک کہ جو بھی اجنبی آتا، سیرت اور حدیث کی کتابوں میں ہے، آنے والا جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ کر یہ سمجھتا کہ یہ زیادہ سفید داڑھی والے یہی ان کے بزرگ ہوں گے۔ وہ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو سید اور سردار سمجھ لیا کرتے تھے، اور پیارے نبی علیہ السلام کی عاجزی اور انکساری کا یہ حال تھا۔ آپ راہ چل رہے ہیں، راہ چلتے ہوئے اگر کسی لونڈی نے، غلام نے، بچی نے آپ کا ہاتھ روک لیا اور آپ سے کوئی بات کہی، جب تک وہ بات کرنے والی بات کر رہی ہے پیارے نبی علیہ السلام وہاں سے نہیں جاتے تھے، ہے وہ لونڈی، ہے وہ غلام، بچی ہے، مگر نبی پاک علیہ السلام کا حال یہ تھا۔ اور سردار اور چودھری جائے تو راستے میں کتنا پروٹوکول ہوتا ہے، غریب آدمی کی جرت نہیں ہے کہ وہ سردار سے ہاتھ ملا پائے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خلیفہ بننے سے پہلے بھی اور خلیفہ بننے کے بعد بھی پیارے نبی علیہ السلام کے صحابی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا گھر وہ مدینے سے تھوڑا سا آبادی شہر مدینہ سے ہٹ کر تھا۔ جناب ابو بکر یتیم بچیوں اور یتیم لڑکوں کی بکریوں کا دودھ ان کو دو کر دیا کرتے تھے، دودھ کی بکریوں کی چوائی کر کے دیتے ہیں۔ کون؟ اللہ اکبر، ہیں وہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور امیر المومنین ہیں۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عاجزی اور انکساری کا یہ حال ہے۔ اور اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ جناب امام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی سیرت میں ہے کہ وہ رات میں گلیوں کے اندر گشت کیا کرتے تھے۔ خلیفہ وقت رات میں سونے کی بجائے گلیوں میں گشت کر رہا ہے، کیوں؟ اگر کوئی ڈاکو اور چور اور چکا ہے تو اسے پکڑا جائے، اور اگر کوئی مظلوم ہے اور فریادی ہے تو اس کی مدد کی جائے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ امام عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ رات اسی طرح گشت کر رہے ہیں، دیکھا کہ آبادی سے دور ایک خیمہ لگا ہے اور اس خیمے کے باہر ایک آدمی آگ جلائے موجود ہے۔ جناب حضرت عمر نے پوچھا کہ کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں، اور زیادہ بات کرنے سے گریز کیا۔ پوچھا کہ خیمے میں کون ہے اور خیمے میں سے کراہنے کی آواز کس کی ہے؟ تو کہا کہ میری بیوی ہے اور زجر
زچگی کا معاملہ ہے، جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً گھر آتے ہیں اور اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور ساتھ میں پکانے کے لیے سامان اور گٹو بھی اٹھایا، بیوی کو خیمے کے اندر بھیجا کہ جاؤ عورت کی زچگی اور ڈلیوری کا معاملہ ہے دیکھو، اور باہر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگ پر آگ کے اوپر دیگچی لگا کر وہ پکانے کو مصروف ہیں اور آگ میں پھونکے مار رہے ہیں۔ اب یہ اجنبی مسافر، اسے نہیں معلوم کہ یہ کون ہے کہ جس سے کیسر و کسریٰ کی حکومتیں کانپتی ہیں، اور جب اندر ڈلیوری پوری ہوئی، بچہ پیدا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی نے آواز لگائی، امیر المومنین اپنے دوست کو خوشخبری دیجیے کہ اس کے ہاں بچہ اور لڑکا پیدا ہوا۔ اب جب اس بندے مسافر نے سنا کہ چولہے میں سر رکھ کر آگ میں پھونکے دینے والا امیر المومنین ہے، اسے اپنا غم اپنا درد بھول گیا اور اس کے وجود پر کب کبھی طاری ہو گئی کہ یہ وہ ہے کہ جس سے کیسر و کسریٰ کی حکومتیں کانپتی ہیں۔ یہ ان صحابہ اور پیغمبر کی جماعت کی عاجزی اور انکساری تھی، اور آج مسلمان ہو کر اپنے اونچے اسٹیٹس کے اوپر، اپنی بڑی قوم اور برادری کے اوپر تکبر کرتا ہے، تو اللہ کے قرآن نے کہا کہ تکبر کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عاجزی اور انکساری عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی۔